إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو خواتین کے مخصوص مسائل. اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ ہماری گفتگو اس وقت چل رہی ہے غسل کے موضوع میں، اور اگر آپ توضیح المسائل کو دیکھیں یا اگلے مرحلے میں تحریر الوسیلہ کو دیکھیں یا منہاج الصالحین کو دیکھیں یا عروۃ الوثقی کو دیکھیں، تو جو گفتگو ہم کرنے والے ہیں یہ غسل کے ضمن میں بیان ہوتی ہے. گو کہ یہاں سے یہ گفتگو مخصوص ہے خواتین کے لیے. اب اگر ایسا کیا جائے کہ اس گفتگو کو عنوان دے دیا جائے کہ خواتین کے مخصوص مسائل، تو بھی صحیح ہے. اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ اس گفتگو کو غسل کے ضمن میں کیوں رکھا گیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ اب تک ہمارا موضوع تھا واجب غسل، اور اس کے بعد جنابت، پھر جنابت کے احکام، پھر اس کے بعد غسل، غسل ترتیبی، غسل التماسی، غسل کے احکام، پھر مستحب احکام. تقریباً یہ موضوعات رہے جو تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کی. اور جب غسل کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے ایک موضوع کو ڈسکس کیا تھا کہ 7 غسلوں میں سے 3 غسل مخصوص خواتین کے ہیں اور 4 غسل مشترک ہیں خواتین اور مردوں کے درمیان. تو اب تک جو زیادہ گفتگو رہی وہ رہی غسل جنابت کے بارے میں، اور جنرل گفتگو رہی غسل کے طریقے اور غسل کے احکام کے بارے میں. اب گفتگو ہے مخصوص خواتین کے غسل کے بارے میں. تو توضیح المسائل میں جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے استحاضہ سے، اور پھر نفاس، اور پھر حیض، اور اس کے بعد نفاس. تو در حقیقت یہ گفتگو اس طرح سے ہے کہ غسل استحاضہ، غسل حیض اور غسل نفاس، جب یہ 3 غسل بیان ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ نفاس کیا ہے، تو اس کے ساتھ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ استحاضہ کیا ہے، حیض کیا ہے اور نفاس کیا ہے. تو در حقیقت یہ گفتگو ہے غسل کے عنوان سے، کیونکہ یہ 3 غسل مخصوص خواتین کے ہیں اور یہ 3 غسل انجام دینا واجب ہیں. تو ان 3 غسلوں کے ساتھ ساتھ ان تینوں چیزوں کے احکام بھی بیان ہو رہے ہیں. تو پہلے مرحلے میں ہے استحاضہ، اور استحاضہ کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، حیض کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، استحاضہ اور حیض کے خون کس قسم کے ہیں، اور پھر نفاس. تو جب غسل بیان ہو رہا ہے تو ساتھ میں یہ چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر کسی سے کہا جائے کہ غسل حیض تو ممکن ہے وہ پلٹ کے پوچھے کہ حیض کیا چیز ہے، اب اسے حیض بیان کرنا ہے. اور جب حیض بیان ہو رہا ہے تو ساتھ ہی کیا کام حرام ہیں ایسی خاتون پر کہ جو حیض میں مبتلا ہیں، اور اس کے بعد کس طرح سے غسل کرنا ہے، غسل کے کیا احکام ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں غسل کے موضوع میں، لیکن در حقیقت موضوع ہے غسل استحاضہ، غسل حیض اور غسل نفاس. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد گفتگو ہوتی ہے غسل مس میت کی، اور جب غسل مس میت کی گفتگو کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے مس میت کا، اور پھر ضمناً مردے سے متعلق بعض احکام کو بیان کر دیتے ہیں. اب کیونکہ موت سے ریلیٹڈ بعض موضوعات ہیں تو گفتگو شروع کرتے ہیں احتضار سے، یعنی جس وقت کسی کا دم نکل رہا ہو. تو دم نکلنے سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ گفتگو کہاں سے شروع ہوتی ہے، غسل مس میت سے. تو دم نکلنے کے احکام سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور یہ گفتگو پہنچتی ہے پھر دفن تک، اور اس کے بعد نماز وحشت قبر تک. تو یہاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ غسل کا موضوع ہے، لیکن جب غسل استحاضہ، غسل حیض اور غسل نفاس کا موضوع آیا تو حیض، نفاس اور استحاضہ پہ گفتگو ہوئی، ان کے احکام بیان ہوئے. پھر آخر میں گفتگو ہوئی غسل مس میت کے بارے میں، تو کچھ میت کے احکام بیان ہوئے. باقی بچا ایک غسل
کہ جو واجب ہوتا ہے نذر، قسم یا عہد کی وجہ سے، تو اس کے احکام بیان نہیں کیے گئے، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ وہ غسل جو نذر، قسم یا عہد کی وجہ سے واجب ہو۔ تو یہ ہم نے تمہیدی گفتگو کی تاکہ گفتگو ترتیب کے ساتھ رہے اور آگے بڑھتی چلی جائے، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ موضوع خاص ہیں، ان کا تعلق خواتین سے ہے، اور جتنے موضوعات ہم نے ڈسکس کیے ہم یہ جانتے ہیں اپنی قوم اور اپنے علاقے کے ذہن کو کہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض حضرات اعتراض کریں، اس جانب توجہ رہے کہ یہ موضوعات خاص ہیں خواتین سے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہماری قوم میں ایک خاص تصور ہے، ایک خاص ذہنیت ہے یا جو کلچر ہے، تو ممکن ہے کہ بعض لوگ اعتراض کریں کہ یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی، تو یہاں ہم صرف اتنا جواب دیں گے کہ یہ گفتگو ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ گفتگو ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور اسلام میں گفتگو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور اس سے آشنا ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خصوصاً وہ لوگ کہ جو مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ احتیاط کی ہے اور یہ توجہ دلائی ہے کہ جب بھی یہ لیکچرز ہوں، چاہے وہ کسی کیبل پہ ہوں یا کسی ویب سائٹ پہ ہوں، تو انفارم کیا جائے دیکھنے والوں کو کہ یہ گفتگو مخصوص ہے بالغ اور شادی شدہ افراد کے لیے، اسی طریقے سے یہ ہماری گفتگو اب یہاں سے مخصوص ہے بالغ خواتین کے لیے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں، یعنی جو خاتون بھی اس قسم کے مسائل سے دوچار ہوں، اور بلا شک یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے، تو ان مسائل کو جاننا چاہیے اور پھر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آشنا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چند خواتین ان مسائل کو سیکھیں اور تدریجاً اپنے گھر والوں کو بتائیں، جو کہ مسائل بہت طویل ہیں اور کافی اس پر گفتگو ہوتی ہے تفصیل سے فقہی کتابوں میں، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آسان طریقے سے جو لازم مسائل ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کریں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ مومنین اس سے مستفید ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔